أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. سلام. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا، اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس آیت کی تلاوت کا شرف کل بھی حاصل کیا، اور اس آیت میں ایک اہم خصوصیت کہ جس کی جانب مفسرین نے توجہ دلائی کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کثرت سے خدا نے اپنے لیے ضمیر کا استعمال کیا ہے۔ ضمیر یعنی میں، مجھے، یہ سب چیزیں انہیں کہا جاتا ہے ضمیر۔ اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں، پس میں، یا پھر میں آیا، قریب اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت داعی، جو مجھے پکارے، اذا دعانی، جب جو مجھے پکارنے والا مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس تم مجھے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس مجھ پہ ایمان رکھو۔ یہ وہ ایک خاص آیت ہے کہ جس میں اس مختصر سے چند جملوں کے درمیان کثرت سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ضمیر کا استعمال کیا ہے، یعنی میں، مجھے، میرے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جہاں خدا کو پکارنے کا ذکر ہے۔ خدا کہاں ہے؟ پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے قریب تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ قریب ہے جسمانی طور پہ، اور جب کہا جاتا ہے ہوا بعید تو اس کے معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ بعید ہے۔ قریب ہے یعنی ہماری ہر چیز سے آشنا ہے، بعید ہے یعنی انسان اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قریب اور بعید جسمانی طور پہ نہیں ہے، یہ اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کے حال و احوال سے آشنا ہے۔
لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا کب قبول ہو اور کب قبول نہ ہو، یہ اگر ہم نے خدا کو پکارا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خدا عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی ڈیوٹی مقرر کریں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب وہ جس کام کو انجام دے اس پہ راضی رہیں اور خوش رہیں۔ وہ موضوعات یا وہ جگہیں کہ جہاں پر دعا کرنے والے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس پہ ظلم ہو اور وہ بد دعا کرے ظالم کے لیے۔ ایک روایت میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک غریب عورت کہیں گئی، جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی زمین اور اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے کس نے؟ بادشاہ نے۔ بادشاہ سے مراد جو بھی اس علاقے کا کون ہوگا، چودھری یا وڈیرا یا سردار، بالآخر جو بھی تھا، یا نواب یا راجا۔ جب حاکم لفظ استعمال ہوتا ہے تو بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہو، بلکہ حاکم جو بھی حکومت کرے، جو بھی حکومت کی طرف سے کوئی شخص معین ہو کہ جو اپنے علاقے میں حکم جاری کرے، وہ بھی حاکم۔ تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر پہ اور زمین پہ اس حاکم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو روایت میں بیان ہوا، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ہوئی کہ یہ عورت آئی اور اس کے محل کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں اس نے جب دیکھا کہ عورت بیٹھی ہے، گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کے کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا کہ تمہارے محل کی بربادی کا۔ یہ ہنسا اور ہنس کے چلا گیا، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ پورا محل تباہ اور برباد ہو گیا اور اس میں مر گیا۔ انسان اگر ظلم کرنے سے نہیں ڈرتا خدا کی وجہ سے، تو کم سے کم دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ظلم نہ کرے، کیونکہ ظالم کے لیے مظلوم کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کل کچھ چیزیں بیان ہوئیں کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے کس کے لیے؟ عیادت کرنے والے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے تو لینے والے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے عطا کرنے والے کے لیے۔ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس کو ہم نے دے دیا اس سے یہ بھی کیوں کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، جبکہ روایتوں میں بیان ہوا کہ جس کو کوئی چیز عطا کرو، اب یہ اور بات ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، انسان اکڑ کے نہ دے، احترام کے دائرے میں دے، اس طرح سے دے کہ کسی کو محسوس نہ ہو، لیکن ساتھ میں روایتوں میں بیان ہوا کہ اس سے ایک چیز کا تقاضا کرو، وہ کیا؟ کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ کہ جس کو کوئی چیز عطا کی جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مخصوصاً اس کے حق میں کہ جس نے وہ چیز عطا کی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دے، بالآخر ہم پہ ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو احسان کریں، چاہے آفس میں ہو، چاہے ادارے میں ہو، چاہے کوئی اور سے ہو، جب کوئی ہماری مدد کرے تو کیونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے، ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ اب یہ مدد جس صورت میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، کیونکہ اس نے مدد کی ہے، ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے کچھ چیزیں مانگ لیں۔ دعا کرتے وقت بعض دفعہ شیطان یہ بہکاتا ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے دعا کر لی تو اپنے لیے کیا بچے گا، یا اگر یہ سارا ٹائم دوسروں کے لیے دعا میں لگا دیا تو اپنے لیے کیا بچے گا، جبکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سارا ٹائم ان کے لیے لگ گیا اور اپنے لیے دعا نہیں بھی کر پائے تو خدا ملائکہ کو خلق کرے گا جو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر کسی کے دل میں بغض و حسد اور کینہ ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان کو دشمنی و نفرت ہو، اور انسان جانتا ہو کہ یہ اس وقت میں غلط جا رہا ہوں، ایک مجھے زبردستی کی اس سے دشمنی ہو گئی، یہ بغض و حسد ہے اور یہ گندی صفت ہے۔ تو ایک طریقہ جو علماء اخلاق نے بیان کیا، البتہ وہ طریقہ روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرے۔ آپ کو محسوس ہوگا کسی کے لیے کہ دعا کرنے بیٹھیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اس کا بزنس چمک جائے، تو ذہن میں یہ آتا ہے یہ بدگمانی ہے،
یعنی میں یہی رہوں اس کا بزنس چمک جائے. یہ ذہن میں نہیں آتا کہ جب میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں تو میرا بھی اوپر جائے گا بالآخر کچھ نہ کچھ حساب کتاب. اب اگر خدا نے لکھا ہی ہے کہ اس کو مالدار ہونا ہے پھر تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میں دعا کروں یا نہ کروں اس کو تو بالآخر ہونا ہے. اور اگر میں اس کے لیے دعا کروں تو ممکن ہے کہ ساتھ ساتھ میری مشکلات بھی حل ہو جائیں. لیکن جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے, یا بعض دفعہ ہم دوست احباب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, مثال کے طور پہ ہمارے دوست نے ایسی مذاق میں کہا کہ دعا کریں کہ میرا ڈبل اسٹوری گھر ہو جائے تو آپ کرائے پہ دوں گا. میں نے کہا آپ ایسی کیوں آپ میرے لیے سوچ رہے ہیں؟ آپ کو ملے تو آپ ساتھ میں یہ بھی سوچیں مجھے بھی مل جائے, میں آپ ہی کے کرائے پہ کیوں آؤں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈبل دے مجھے بھی دے دے. تو ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے بعض دفعہ, یہ سوچنا کہ یہ آدمی غریب ہی رہے گا اور میں اس کی مدد کروں, یہ سوچنا خود ایک طرح کا کیا ہے, اپنے لیے اچھا سوچنا, دوسرے کے لیے برا سوچنا. بلکہ یہ انسان نیت کرے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اللہ ان کی بھی مشکلات کو حل کرے. ہاں دعا کیا کرے, مثلا یہ کہ یا اللہ تو مجھے اتنی توفیق دے کہ جو اس وقت پریشان ہو, جو اس وقت ہو, نہ کہ یہ پریشان ہی رہیں اس وقت. جبکہ ذہن میں عام طور پہ کیا آتا ہے کہ یہ سارے لوگ پریشان رہیں گے, یا اللہ تو مجھے اتنا دے میں ان کی پریشانی دور کر دوں. ایسا کیوں نہ ہو, یا اللہ تو مجھے بھی دے ان کو بھی دے, قصہ ختم ہو جائے. ہاں یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا دے کہ اگر اس وقت کوئی پریشان ہو تو میں اس کی مدد کروں, تو مجھے مال بھی دے اور ساتھ میں توفیق بھی دے. ایسا نہ ہو کہ مال ہو اور جب مال آ جائے تو میں کہوں کہ ان لوگوں سے ملنا تو ہمارے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے, ان کو زیادہ منہ لگایا آنے جانے لگیں گے, آنے جانے لگیں تو بے عزتی ہو جائے گی, بے عزتی ہوگی تو کیا ہوگا, بزنس نیچے ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ میرے گھر آئیں تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی, اس کے رشتے دار ایسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا آدمی اور اس کے دوست ایسے ہیں. اس کیفیت سے بچنے کے لیے انسان شروع سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے مال بھی دے اور مال کا اہل بھی بنا کہ وہ مال مجھے تجھ سے کہیں دور نہ کر دے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اور ایک اہم دعا کہ جس شخص کی قبول ہوتی ہے وہ ہے مستر واقعی, کہ جو واقعاً پریشان ہو, اور جب وہ پریشان ہو کہ ہر طرف سے نا امید ہو کہ خدا کی طرف امید رکھتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے, جو واقعاً پریشان ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایک دفعہ میں یاد ہے کلاس میں ایک نوجوان نے سوال کیا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک جواب دیا اس کو کہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں, بلکہ نہیں, سوال یہ تھا کہ بعض مشکلات ایسی ہیں کہ جن کے حل کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اور وہ مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہم نے اس کو جواب دیا, کیا واقعاً مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں یا خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم واقعاً بیمار ہیں, یہ کہا جائے کہ یہ ایک مشکل ہے, اور اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی کہ میں اصل میں پریشان ہوں, مشکل حل نہیں ہو رہی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ میرے پاس گھر ہے, سب کچھ ہے, گاڑی ہے, میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں گھر مل جائے. کیا یہ مشکل ہے جس کے لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, خواہش ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوں تو خدا کے اوپر تہمت نہ لگا رہے ہوں, خدا نے تو ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا. یہ ہم ہیں کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے, اگر انہیں سوال کریں کہ واقعاً پریشان ہو جو پریشانی ٹل نہیں رہی ہے, یا خواہش ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں حساب کتاب کرنے میں, کہیں گے 10 منٹ دیتے ہیں, تو شاید اس کو 1 منٹ نہ لگے اور شاید اس کو 10 منٹ سے زیادہ لگ جائیں فقط یہ سوچنے میں کہ واقعاً یہ میری خواہش ہے یا مشکل ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ جگہ ہماری خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اور جب ہم یہ کہیں تو دوسروں سے یہی کہیں. مثال کے طور پہ جب انسان کسی سے کہے دعا کے لیے تو ایک دفعہ کہے کہ ایک میری مشکل ہے, اس کے حل کے لیے دعا کریں. اور جب کوئی خواہش ہو تو کیا کہے, ایک میری حاجت ہے, دعا کریں کہ وہ پوری ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جب حاجت ہو, اللہ کی طرف سے ہر نعمت ہمارے پاس ہے,
اور جب ہمیں حاجت ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کفران نعمت کی صورت میں کر رہے ہیں کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں، دعا کیجئے کہ مشکل حل ہو جائے. یہ کفران نعمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہماری حاجت ہے. ایک وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بڑا مقام ہے اسلام میں، اور اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں ہے، وہ ہے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا. کہ اگر کوئی خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اپنے لیے ہو چاہے کسی اور کے لیے ہو. اور اگر یہ جہاد خالص خدا کے لیے ہو، ایک دفعہ تو ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اس میں ایک کیا ہوتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالآخر ہم سے منسوب ہے. ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ صحیح دین اور مذہب کے لیے ہوتا ہے، صحیح قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن دونوں میں ایک فرق آ جاتا ہے. ایک دفعہ دین کے لیے، ایک دفعہ مذہب کے لیے، جس کے اندر میں بھی آ رہا ہوں، ایک دفعہ صرف اور صرف اور صرف خدا کے لیے. اور یہ آپ کو فرق محسوس ہو سکتا ہے، اور اسی فرق کو کہا جاتا ہے خالص نیت اور غیر خالص نیت. لوگوں نے بڑے بڑے لقب پا لیے چیزیں بانٹ کے، لیکن آیت نازل نہیں ہوئی. مولا علی نے ایک انگشتر جو ہے وہ رکوع کے عالم میں ساحل کو عطا کی، آیت نازل ہو گئی. یہ آیت نازل انگوٹھی کی قدر و قیمت کی وجہ سے نہیں ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ انگوٹھی کی قیمت زیادہ ہے تو آیت نازل ہوئی، کم ہوتی تو نہیں ہوتی، بلکہ آیت نازل ہوئی کیونکہ مولا علی کا اخلاص اس درجے پہ تھا جو کسی مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا آیت نازل ہو گئی. اور یہی فرق ہے خالص نیت کا اور غیر خالص نیت کا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب وقت کم رہ گیا ہے، بظاہر 3 یا 4 دن ہے اور اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور موضوعات دعا کے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھ لیا تھا تاکہ موضوعات سب بیان بھی ہو جائیں، ورنہ ہر موضوع میں 4 6 چیزوں کو بیان کرتے ہو جاتی، لیکن ایک ترتیب وار بیان نہیں ہو سکتی تھیں. اب کچھ موضوعات ہیں، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں، یعنی کون کون سے وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ جو وقت ہیں، کچھ ایسے وقت ہیں کہ جو ہر روز آتے ہیں اور کل پھر آئیں گے. کچھ ایسے وقت ہیں کہ جو اب اگر آ گئے تو آج ہیں لیکن اب 1 مہینے کے بعد آئیں گے. یعنی کچھ اوقات ایسے ہیں جو مہینے میں 1-2 دفعہ آتے ہیں. بس کچھ اوقات ہیں روز کے اعتبار سے، کچھ اوقات ہیں مہینے کے اعتبار سے، کچھ اوقات ہیں ہفتے کے اعتبار سے، کچھ مہینے کے اعتبار سے، کچھ سال کے اعتبار سے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ زندگی میں 1-8 دفعہ ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بس وہ اوقات جو ہر روز آتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اگر وقت دیکھا جائے صبح کے اعتبار سے تو طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ بہترین وقت ہے دعا کے لیے، مخصوصاً استغفار کے لیے. والمستغفرین بالاسحار، بہترین وقت ہے توبہ اور استغفار کے لیے. اور یہ بہترین وقت ہے روزی کو پانے کا کہ اس وقت انسان ذکر خدا میں مصروف رہے اور توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد رکھے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے مدرسے میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پوتے تھے، تو ہم باقاعدگی سے ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، آغا عراقی کی زیارت کے لیے. تو ظاہر ہے ان سے تو ان کا ٹائم ٹیبل نہیں پوچھ سکتے تھے. ایک دفعہ ان کے پوتے سے پوچھا کہ وہ کیا ان کا روٹین ہے. خیر جو تھوڑی سی اس دوران بات ہوئی مخصوصاً ظاہراً یا صبح کے متعلق تھا، تو بتایا کہ جو صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں کس عمر میں، 90 سال سے زیادہ کی عمر میں، کیونکہ 96 97 میں انہوں نے رحلت فرمائی تھی، یہ شاید 99 کے ہو چکے تھے. اور فرمایا کہ صبح کی نماز سے اٹھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سجدے میں جاتے ہیں طلوع آفتاب تک. کس عمر میں؟ کہ جس عمر میں عام طور پہ لوگ دنیا ہی میں نہیں ہوتے ہیں. ایک عام طور پہ لطیفے کے طور پہ بیان کی جاتی ہے چیز، البتہ لطیفہ نہیں ہے، واقعہ آغا عراقی کا، کہ وہ نماز پڑھاتے تھے مدرسے فیضیہ میں، اور ان کی نماز میں ہم نے بھی شرکت کی، اور اس نماز میں شرکت کرنا اور اس میں ساتھ ان کے نماز پڑھ لینا وہ خود ایک صبر کا کام اور پریکٹس کی چیز تھی. وہ کہ انسان پریکٹس کرے تو نماز پڑھے.
کیونکہ وہاں سے مکبر نے آواز دے دی اللہ اکبر، اب وہ آواز اللہ اکبر کی ہو گئی، اب وہ رکوع میں جانا شروع کر رہے ہیں، وہ جاتے 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 اب آپ کو ان کے بعد جانا ہے، وہ اللہ کیا ہے، جماعت نہیں رہے گی۔ اب آپ کو اندازہ رکھنا ہے کہ آغا راکی کتنی دیر میں رکوع میں گئے ہوں گے۔ اب یہ رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع کا ذکر شروع کیا، اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے اٹھنا شروع کیا، وہ اللہ اکبر ہو گیا۔ اب خیر رکوع سے اٹھ تو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ فوراً جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی اٹھیں۔ اب انہوں نے اٹھنا شروع کیا، اس وقت تک آپ کو ایسے کھڑا رہنا ہے۔ اب وہ اٹھ گئے، اب اٹھ کے وہ یہاں تک آئیں، اب انہوں نے اللہ اکبر، اب دوبارہ وہ سجدے میں جائیں گے۔ تو کسی ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا رکوع طویل ہو جاتا ہے، بعض بوڑھوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے ہنس کے کہا کہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ کوئی ضعیف نہیں ہو گئے۔ خدا ان کے درجات بلند کرے۔ اور کمال یہ ہے کہ آخر عمر میں بھی وہ بعض دفعہ ایک خاص جملہ بھی کہہ دے جس سے پوری محفل ہنس جاتی تھی۔ ہمیں یاد ایک دفعہ فون آیا، ان کے صاحبزادے نے فون اٹھایا اور سوال یہ ہوا کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے سونے کی؟ تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں، کہا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب اس نے کہا آپ آغا سے پوچھیں، جبکہ وہ ان کے صاحبزادے خود آیت اللہ ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے، طول عمر دے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ آغا ہی سے پوچھیں تو ہمیں یاد انہوں نے بالکل فون رکھا کہ اچھا میں پوچھتا ہوں آغا سے۔ اب یہ ایسا مسئلہ سادہ صاحب اس کے لیے اہم تھا، ظاہر اس کی شادی ہو رہی تھی، شاید کہیں سے آغا کے منہ سے نکل جائے غلطی سے، یا کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے کہ میں سونے کی انگوٹھی تو پہنوں جو سسر نے دی ہے۔ اب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں حرام ہے۔ اب انہوں نے کہا وہ فرما رہے ہیں حرام ہے۔ اچھا اب ان سے پوچھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بتا دیا مسئلہ، نہیں ان سے پوچھ لیں دوبارہ۔ تو انہوں نے واقعاً تحمل کا کام ہے بہت، ایسے کیا۔ اور اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مل سکتی ہے کہ اجازت، یہ تھوڑی دیر کے لیے پہن لوں؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اس سے کہو کہ تھوڑی سی شراب پینے کی اجازت ہے؟ یہ اس کو جواب دیا۔ تو یہ جو ہمارے بزرگان ایک دفعہ میں یاد ہے ان کا ذکر آ گیا کہ 15 شعبان کی رات آنے والی ہے اور تقریباً 4-5 بجے ہم گئے آغا راکی کے دروازے پہ، ہم اور ہمارے دوست، زمانے امامہ بھی نہیں، نئے نئے پاکستان سے گئے، فقط خواہش یہ کہ ان سے جا کے ملیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے صاحبزادے نکلے، ان سے ہم نے کہا کہ ہم آئیں پاکستان سے، خونسار میں پڑھتے ہیں، آغا کی زیارت چاہتے ہیں، کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی گریٹنس یہ تھی کہ ان کے صاحبزادے نے ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا، کہا میں آغا کے پاس جاتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے میں بتا دوں گا۔ البتہ اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ منع کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ منع کر چکے ہیں پہلے سے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ پہلے سے کہہ دیں، جو آئے اس سے کہہ دینا میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ خیر وہ آئے، کہنے لگے کہ بے فرمائید یعنی آئیے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں انہوں نے کمرے میں بٹھایا، تو ہم نے کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آئیں، ہمیں ان کے پاس لے جائیں۔ پتہ چلا کہ وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے ایران میں جسے کہا جاتا ہے کرسی۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ نہ کہ یہ کرسی، بلکہ ایک بڑی سی میز ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک آٹومیٹک ہیٹر لگایا جاتا ہے۔ سابقہ زمانے میں انگارے رکھے جاتے تھے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک لحاف ہوتا ہے اور اس کو اوڑھ لیا جاتا ہے جس سے گرم رہتی ہے فضا۔ وہ اس میں تھے، 95 سال سے زیادہ کی عمر، اس میں آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ ہمارے لیے کھڑے ہونا شروع ہوئے کہ اس کمرے میں آئیں، تو آپ یقین جانیں اس دوران ہم نے ان سے کہا اچھا ہم واپس جا رہے ہیں، آپ آغا کو روک دیجئے یا ہمیں وہاں آنے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ یہیں ملتے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت دیکھ کے جیسا جرم کا سا بھی احساس ہوا تو ہماری تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خیر وہ اس دوران آئے، اس کے بعد وہ بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ ہمیں خدا کے بارے میں بتائیں اور کچھ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ وہ ایک خدا کی طرف سے خاص وقت تھا جو نصیب ہوا، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب انہوں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی، اور جب ذکر آتا تھا تو گریہ فرماتے تھے، امام کا ذکر آتا تھا گریہ فرماتے تھے۔ یہ کیفیت تھی عاشق خدا۔ اور وہ یہی معرفت خدا اور معرفت امام زمان، کیونکہ اگر کسی کو معرفت امام زمان ہے اس کا مطلب ہے معرفت خدا ہے، معرفت رسول اللہ ہے، معرفت ائمہ ہے۔ اگر کسی کو معرفت امام زمان ہے اس کا مطلب ہے معرفت قرآن ہے، معرفت اسلام ہے۔ امام زمان سے اگر کسی کو عشق ہے اس کا مطلب ہے خدا، رسول اور دین، سب کچھ اور ہر چیز سے اسے عشق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ آقا کی روح کے لیے، اور تمام علماء و تمام مراجع
حضرات کو شامل فرمائیں. بسم اللہ تو سب سے پہلا وقت جو صبح آتا ہے یعنی جو دن میں آتا ہے وہ ہے طلوع آفتاب سے طلوع فجر سے لے کے، یعنی فجر جب ہوتی ہے پہلا ٹائم جو فجر کا ہے اس وقت سے لے کے جب سورج نکلتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور دوسرا وقت کہ جو اسی وقت کے دوران ہے لیکن اس کی تاکید الگ سے ہے، وہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہ پڑھے، اس کے لیے بھی یہ اوقات دعا کے لیے تو بہتر ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے اپنی جگہ. یا یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاتون جو ہیں ان کے اوپر نماز جائز نہیں ہے اس وقت، وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، کیا اس وقت کو دعا کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ قطعاً یہ وقت بہترین دعا کا ہے. لیکن اگر اس دوران کوئی نماز پڑھ کے دعا کرے تو نور نور ہو جاتا ہے صبح کی نماز کے بعد. بعض دفعہ اس قسم کے سوالات آئے کہ مثلا یہ جو عمل ہے ہم نے انجام دیا، مشکل حل نہیں ہوتی، تو اس کا جواب ہم نے یہی دیا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز جیسا کوئی کام کیا ہے. کیونکہ جب نماز کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وضو انسان سیکھے، جب نماز کی بات ہے اس کا مطلب ہے غسل سیکھے، اور جتنی شرائط بیان ہو چکی مخصوصاً جگہ کی، پیسے کی، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے. ایسا نہ ہو کہ غصبی جگہ پہ ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک عمل پہ، ایک دعا کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آخر میں شکوہ کریں کہ ہم تو اس عمل کو 20 سال سے کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا. آپ نے اس عمل کو 20 سال سے نہیں کیا بلکہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی 20 سال سے. نماز جب ہوتی کہ جب صحیح وضو یا غسل ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رہے. دوسرا وقت ہے اول زوال کے، جیسے ہی زوال ہوئے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ زوال کے وقت دعا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، صدقہ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے. یہ خوشبو لگانا، صدقہ دینا اگلے موضوعات میں آئے گا کہ دعا کرنے سے پہلے کیا عمل انجام دیا جائے. اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد، ایک زوال کے بعد اور ایک ظہر کی نماز کے بعد، پھر غروب آفتاب کے بعد، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور نماز مغرب کے بعد یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو تاریکی چھائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اول رات جو وقت ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تقریباً وہی ہے جو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، اور اس اول رات کو کہا جاتا ہے غفیلہ. لہٰذا اس کے لیے نماز غفیلہ، اور وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اول رات کے بعد جو وقت آتا ہے وہ آتا ہے آدھی رات کا وقت. البتہ آدھی رات جو ہے وہ کیسے نکالا جائے؟ یہ جو ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت سورج آج غروب ہوا ہے مغرب کا، اور کل جو فجر کا وقت ہوگا اس کے بیچ میں جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ آدھی رات کا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آج جو سورج غروب ہوا ہے اور کل جو سورج صبح کا طلوع ہوگا اس کے بیچ کا جو وقت ہے وہ ہے آدھی رات کا. دونوں میں کوئی فرق ہوگا؟ قطعاً فرق ہے. اگر طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب کو معیار قرار دیا جائے تو آدھی رات کا ٹائم تھوڑا بڑھ جائے گا، اور اگر طلوع فجر کو اور غروب آفتاب کو معیار قرار دیا جائے تو آدھی رات تھوڑی سی پیچھے آ جائے گی. لہذا یہاں پہ جو فتاوے ہیں جو احتیاط کے مطابق ہے، مثلا امام خمینی کا جو فتویٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت جو ہے آدھی رات ہے، اور وہ آدھی رات معیار ہے کہ آج جس وقت سورج غروب ہوا ہے اور کل جس وقت اول فجر ہوگی اس کے درمیان کا جو وقت ہے عشاء کا آخری وقت ہے. لیکن اور دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ اول طلوع اول غروب کے درمیان جو ہے آخری وقت ہے. ان میں سے کسی بھی وقت کو منتخب کر لیں، یہ آخری وقت ہے. لیکن ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عشاء کے لیے آخری وقت یہ ہے اول فجر اور اول غروب، یعنی آج مغرب سے لے کے کل جو اول فجر ہوگا اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ عشاء کے لیے آخری وقت ہے اور آدھی رات ہے. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے آدھی رات جو نماز شب کا افضل وقت اول وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ آج جب سورج غروب ہوا ہے اور کل جب صبح سورج نکلے گا، اس کے درمیان کا وقت جو ہے وہ آدھی رات ہے. کس کے لیے؟ نماز فجر کا اول وقت اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت. اب یہ جو سلسلہ رہتا ہے
آدھی رات سے لے کے سحر تک کا وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور اس میں سے جو آدھی رات کا وقت ہے, آپ سمجھے رات کون سی تھی؟ مغرب کے بعد سے رات شروع ہوئی, کب تک کے لیے؟ فجر سے تک یا طلوع آفتاب سے پہلے. اب اس کو آدھا کیا, آدھا کرنے کے بعد اس آدھے کے بھی 6 حصے اگر کیے جائیں تو آخری جو چھٹا حصہ ہے, جو اول چھٹا حصہ ہے, وہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. البتہ اگر آدھی رات دعاؤں میں انسان مصروف ہو جائے کہ جو بھی آدھی رات ہے اور 15-20 منٹ تک سلسلہ رکھے تو یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. دوسرا وہ ٹائم جو ہر روز آتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے, وہ کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا. لہٰذا ایک چیز مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یا انسان سجدہ کرے یا انسان ایک قدم آگے بڑھے. بعض دفعہ شاید آپ نے جماعت میں دیکھا ہو کہ امام جماعت ایک قدم آگے بڑھے, دعا کی اور پیچھے آ گئے, مستحب ہے. اور یا انسان یہ کہ دعا کرے, اور تینوں حال میں سجدے میں جائے تبھی بھی دعا کر سکتا ہے, ایک قدم آگے بڑھے جب بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ بہترین عمل ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان. صلوات پڑھیں پر محمد والا. وہ چیز کہ جو وہ وقت کے جو ہفتے میں آتا ہے صرف, اب یہ روز کا ختم ہو گیا, اب وہ ہے کہ جو ہفتے کے اعتبار سے آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ, کہ جس میں انسان دعائیں کرے تو شب جمعہ بھی متبرک ہے, روز جمعہ بھی متبرک ہے. مخصوصاً روز جمعہ میں مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے, 1-1.5 گھنٹے کے پہلے کا وقت جو عصر جمعہ ہے, وہ بہترین وقت ہے جو ہفتے میں صرف ایک دن آتا ہے, اور وہ ہے دعاؤں کے لیے. اور اس وقت بہترین موقع ہے مخصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کے لیے. اور پھر ظہر اور عصر, یہ جمعہ کا بیان ہو گیا, اور ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان بدھ کے دن یہ روایتوں میں بیان ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور تیسرا وقت کہ جو جس کا تعلق جمعے سے ہے, وہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان, کہ جس وقت اس کی علامت کیا ہے کہ جس وقت خطبے دینے والے یعنی امام جماعت جو ہیں وہ اس وقت کچھ لحظے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے اور چھوٹا سا سورہ پڑا. یہ بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یہ روز کے حساب سے بیان ہوا, ہفتے کے اعتبار سے. اب وہ چیزیں کہ جو مہینے کے اعتبار سے ہیں, وہ کیا؟ اول ماہ اور آخر ماہ, یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور اگر اس میں روزہ رکھا جائے تو نور علی نور ہے. اسی طریقے سے ہر ماہ کی 13, 14, 15 تاریخیں جو ہیں ایام بیض, یہ بھی دعا کے لیے اور روزوں کے لیے بہترین وقت ہے. اب وہ ایام کے جو سال میں آتے ہیں, اب یہ اور بات ہے کہ وہ کچھ دن کے بھی ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ سال میں ایک دفعہ آئیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ آئیں. ان میں سے وہ ایام کے جو لگاتار آتے ہیں وہ ہیں ماہ رمضان کے 30 دن میں افطار کے بعد دعا, افطار کے وقت, کہ جس وقت انسان دسترخوان میں بیٹھا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہے, بجائے پریشان ہونے کے, بجائے ناراض ہونے کے. عام طور پہ مساجد میں لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, گھبرا بھی جاتے ہیں. اور ایک جگہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ اگر آپ نے سنا ہو, آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں تو 2 شخص قتل ہو گئے افطاری کے اوپر, اور دونوں مومنین تھے. یہ ذہن میں رہے. روزہ بیکار ہو گیا, تھوڑی دیر تھوڑی بعد میں کچھ نہیں ہوتا. مخصوصاً وہ لوگ جو روزہ کھلوا رہے ہیں ان سے انسان نرمی سے پیش آئے. کیوں؟ کہ یہ خود نہیں کھا رہے ہیں, ہمیں کھلوا رہے ہیں. اور یہ کس نے کہا ہے کہ اگر انسان کو زیادہ روزہ رکھ رہا ہے تو نمک کا, کھجور کا انتظار کرے, پانی آ گیا پانی پی لے, قصہ ختم. یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ خواہش ہے کھانے کی اور وہ جانتا ہے کہ نماز میں توجہ نہیں ہو رہی, بلا کسی خوف اٹھے کیونکہ روزہ خدا کے لیے, جب اذان ہو گئی اس کا مطلب ہے روزے کا وقت ہو گیا. نہیں ہے اس کے لیے ضروری کہ مغرب و عشاء کی نماز پڑھے, نہیں دل چاہ رہا اس کا, جائے پانی پیے. کوئی کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ ان کو روزہ برداشت نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, اب بتاؤ کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے اور کیا کر سکتے ہو. ہم تو خود ان میں سے ہیں کہ بعض دفعہ اعلاناً جو ہے مغرب کے فوراً بعد پیتے ہیں. سیدھی بات ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے نماز, مخصوصاً کراچی کی گرمی میں. بعض دفعہ ہمت ہوتی ہے
کہ مغرب کی نماز پڑھ لی اس کے بعد پی لیا. بعض دفعہ ہمت ہوتی ہے مغرب عشاء کی دونوں کی نماز پڑھی اس کے بعد روزہ کھولا. مستحب یہ ہے کہ انسان مغرب و عشاء کی نماز کے بعد کھولے, لیکن کب کہ جب مہمان انتظار نہ کر رہے ہو اور جب انسان نماز صحیح پڑھ سکتا ہو, نماز کے اوپر اس کی توجہ, نماز پہ اس کی توجہ رہے, خدا کی جانب توجہ رہے. اگر ساری توجہ کھانے کی جانب ہے تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے, قصہ ختم. یہ کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے, لوگ تو بھول جاتے ہیں. لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کے گناہوں کو بھول گئے, لوگ بڑے بڑے جرم کرنے والوں کو بھول گئے. ہمارے مغرب کے بعد روزہ کرنے والے کو روزہ کھولنے کو یاد رکھیں گے کیا؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. لہذا انسان بڑے آرام سے اٹھے, پانی پیے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا میں نے, اور اللہ ہی کے لیے آج مغرب سے پہلے کھول رہا ہوں, کل اللہ کے لیے مغرب کے بعد کھولوں گا, پرسوں طاقت ہوئی تو عشاء کے بعد کھولوں گا, اس کے بعد طاقت ہوئی تو عشاء کے بعد ہی مستحبات پڑھ کے کھولوں گا. قصہ ختم. میں جانوں اور خدا جانے, یہ چیز ذہن میں رہے. لیکن جہاں بھی جس مسجد میں بھی لوگ کام کر رہے ہوں یہ سوچنا چاہیے روزہ نہیں کھول رہے, کھلوا رہے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا ہے مسجد میں گرما گرمی ہو جاتی ہے, یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ کیوں نہیں لائے وہ کیوں نہیں لائے. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک جگہ ہم نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں نمک لائیے. اب لڑکے کہاں سے نمک لائیں؟ دل چاہے ان سے کہیں کہ یہ اصلاً مستحب کام نہیں ہے, اصلاً غلط کام ہے اس وقت. ایک مسجد میں ممکن ہے کہ ایک دیگ آ گئی ہے, پلیٹیں آ گئی ہیں, آیا نمک پرووائڈ کیا جا سکتا ہے؟ محسوس ہوا کہ سب لوگ گھبرائے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے کہ بالآخر یہ نمک اس وقت آئے کہاں سے. اب اگر نمک آ گیا, وہ ہتھیلی میں لے آئے تو ہوگا یہ تم نے کام کیا, توہین کر رہے ہو ہماری. اب نمکدانی کہاں سے آئے؟ سیدھے سیدھے انسان پانی سے روزہ کھولے, قصہ ختم. گھر میں کرے سارے مستحبات. صلوات پڑھیں پر محمد. یا یہ کہ نمکدانی لے کے آئے جیسے لوگ عطر لے کے آتے ہیں. اسلام کا ایک جلوہ یہ ہو گیا ہے کہ جیب میں جو ہے وہ بات سے ہم کہتے ہیں کہ مستحب ہے مسواک کرنا جیب میں لگا لیں, بس مستحب ہے سرما لگانا ایک جیب سرمے کی ہو, مستحب ہے عطر لگانا ایک جیب سرمے کی ہو. پتہ چلا جیب نہ ہو گئی پورا تاخچہ ہو گیا. یہ اسلام کا جلوہ خراب نظر آتا ہے. اب پتہ چلا ہر آدمی جو ہے نمکدانیاں لے کے آ رہا ہے, وہ پڑیاں میں لے آئے چل جائے گا. ویسے اول ماہ اور آخر ماہ جو ہے یہ دعا کا بہترین وقت ہے. ہاں یہ اب جو سال کا ہے, سال میں افطار کے بعد دعا کا بہترین وقت ہے. ماہ رمضان پورا دعاؤں کے لیے بہترین وقت ہے. اسی طرح روز اور شب قدر, یہ ذہن میں رہے کہ فقط شب قدر کی اہمیت نہیں ہے, شب قدر کے بعد جو دن آتا ہے اس کا بھی تمام دنوں کے اوپر وہی احترام ہے جو تمام شبوں کے اوپر شب قدر کا احترام ہے. اب اگر کوئی رات کو تھکا ہوا ہے کام میں کاج میں, مخصوصاً ایسے ممالک میں جہاں چھٹیاں نہیں ہوتی, بقول ایک صاحب کہ جرمنی میں ایک جگہ کچھ لوگ کارخانے میں تھے, 5-6 لوگ گئے اپنے باس کے پاس, کہا کہ نماز پڑھنے کی کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ کہا آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس نے کہا صحیح ہے نماز پڑھو, پیسے کاٹے جائیں گے. 5 آدمی گئے تھے, ایک نے کہا صحیح ہے میں پیسے کٹواؤں گا. وہ بعد میں اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی پیسے نہیں کٹیں گے. قصہ ختم. کیونکہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے بعض اداروں میں کہ 1 گھنٹے پہلے سے وضو شروع کیا, اس کے بعد بیٹھے, سارا کام بند ہے, 1 گھنٹے میں نماز سے فارغ ہوئے. یہ خود ظلم ہے, مخصوصاً کہ جب مالک کو نقصان ہو رہا ہو انسان واجب نماز پڑھے. اور جب پتہ چلا بینک کے باہر پوری لائن لگی ہے, نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہے, حرام کھا رہا ہے اس وقت. یہ بل کا ٹائم 1 بجے تھا کہ یہ 12 بجے کس لیے اٹھا ہے؟ ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے کوئی. لہٰذا اس کو بھی اندازہ تھا, اس نے کہا میں اس کو دیکھ لوں کہ اچھا آپ کے پیسے کٹیں گے آدھے پونے گھنٹے کے. جو واپس چلے گئے اس نے کہا چلے گئے, تمہیں نماز پڑھنی ہی نہیں تھی. ایک نے کہا میں پیسے کٹوانے کو تیار ہوں, تو اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھیے, کوئی پیسے نہیں کٹیں گے. تو شب قدر اور روز قدر, مثال کے طور پہ کوئی رات کو نہ جاگ سکتا ہو, کسی ایسے ملک میں ہو, دن اس کو مل رہا ہے, دن میں بھی چھٹی نہیں مل رہی, بالآخر دن ہمارے اختیار میں تو ہے, اس دوران وہ خدا سے دعائیں کریں, استغفار پڑھتا رہے. صحیح مفاتی لے کے مشین نہیں چلا سکتا, صحیح مفاتی لے کے گاڑی نہیں چلا سکتا, خدا کا ذکر کرے, خدا سے طلب حاجات کرے, مغفرت مانگے, دعا کرے, گاڑی چلاتے میں, کارخانے میں کام کرتے میں. یہ خود ایک بہترین عمل ہے. اول رجب میں یعنی دن اور رات دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اسی طرح سے 13, 14 اور 15 رجب دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اس میں اعتکاف بھی مستحب ہے, اور ساتھ ہی ایک عمل ہے کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں مخصوصاً, اور 15 کو وہ عمل کیا جاتا ہے عمل داؤد, جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین عمل ہے. لیکن اس میں 3 دن روزہ شرط ہے, وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہوں. اسی طرح 27 رجب کو
کا دن اور رات دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. 15 شعبان یعنی نیمہ شعبان امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی دن اور رات دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. 17 ربیع الاول یعنی رسول اللہ کی ولادت اور ائمہ علیہم السلام کی جتنی بھی ولادت اور ان سے منسوب ایام ہیں، چاہے شہادت چاہے ولادت، یہ توسل کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل محزون ہوتا ہے. اور جب انسان کا دل محزون ہوتا ہے تو روایتوں میں بیان ہوا ان اللہ فی قلوب المنکسرہ، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہے. جب انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس پہ بھی شکر کرے کہ اس وقت میں غمگین ہوں، اور جب غمگین ہوں تو غمگین کا دل خدا کا گھر ہے. لیکن جب کسی کو غمگین کرے اس وقت بھی یہی سوچے کہ غمگین کا دل خدا کا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی بلا میں گرفتار ہو جاؤں. عید الفطر اور عید قرباں دعاؤں کی قبولیت کی بہترین راتیں اور بہترین دن ہے. گو کہ وہ رات پوری یا صفائی میں، ستھرائی میں، شاپنگ میں گزرتی ہے، دن پورا یا سونے میں یا آنے جانے میں گزرتا ہے. ذی الحج کے 10 دن کہ جو دعاؤں کے دن ہیں، مخصوصاً روز عرفہ. روز عرفہ اگر عرفات میں ہے تو بہترین عبادت ہے، اور اگر کسی کا حج واجب نہیں اور استطاعت رکھتا ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں ہو. اور روایتوں میں بیان ہوا کہ خدا کی نظر کرم اور رحمت عرفات سے پہلے ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو عرفہ کے دن امام حسین کے روزے میں ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ. اسی طرح عید غدیر کہ جو اسلام کا ستون ہے، اسلام کی اہم ترین عید ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عید نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے عید کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا عید الفطر، عید قرباں اور جمعے کا دن اور عید غدیر، اور پھر فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ اہم ہے عید غدیر. اگر عید غدیر ہے تو قرآن ہے صحیح، اگر عید غدیر ہے تو صحیح عقیدہ ہے، اگر عید غدیر ہے تو صحیح عقائد اور احکام اور اخلاق ہیں، اگر عید غدیر ہے تو روزے ہیں اور عید الفطر ہے، اگر عید غدیر ہے تو عید قربان ہے، اگر عید غدیر ہے تو جمعہ ہے. پورے اسلام کا دار و مدار جو ہے وہ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے اوپر ہے. اور ایک اور دن ہے 25 ذی قعدہ کہ جسے کہا جاتا ہے دہو الارض، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین دن ہے. ایک چیز بیان ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض ہمارے اساتید اور بزرگان کے بقول کہ جگہ البتہ مخصوص ایران جنگ سے نہیں ہے اس کا تعلق، جہاں بھی لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان میں ایک دم سے ایک نورانیت آ جاتی ہے. اور بقول بعض بزرگان کے کہ جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی اس وقت کثرت سے ایسے نوجوان تھے کہ جنہوں نے لحظوں میں ترقی کی کہ جو سالوں لگ گئے ہمیں، کیونکہ ہمیں سالوں یوں لگے کہ ہم زندہ تھے، زندگی کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک جوان جوانی کی رانائیوں کو ترک کر کے، شہوات کو ترک کر کے، خواہشات کو ترک کر کے قدم بڑھا رہا ہے خدا کی جانب قبر کے لیے. لہذا بعض ہمارے علماء کے بقول کہ وہ منازل جو لوگوں نے سالوں میں طے کی، بعض جوانوں نے اس جنگ کے دوران لحظوں میں ترقی اور ایک بلند ترین مقام پہ فائز ہو گئے. ایک واقعہ ضمناً عرض ہو کہ ایک شہید کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں شب جمعہ نکلا کہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں. تو ایران میں ایک رسم ہے جو بے اچھی رسم ہے، جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی مر بھی جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پرسہ کس کو دینا ہے، یا جس کے گھر میں مجلس ہے اس کا بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن وہاں یہ رواج ہے کہ جس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے اس کے گھر کے چند بزرگان یا اہم لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. جس کے گھر میں موت ہو جائے اسی طرح وہ بھی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں مجلس جب ہو رہی ہوتی ہے مخصوصاً. اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جتنے یہ قریبی لوگ ہیں انسان ان سے ملے اور تعزیت کرے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا قبرستان اپنے شہید بیٹے کی قبر پہ تو ایک گھر سے مجلس کی آواز آ رہی تھی، اور جب مجھے پتا چلا کہ مجلس ہے، یا جب کہا گیا کہ مجلس ہے تو میں اندر چلا گیا. اب جو گیا مجلس میں جا کے بیٹھا، اور مجلس یہاں تک کہ مجلس شروع ہوئی یا شروع ہو چکی تھی، اب جب تک کہ وہ ختم ہوتی مغرب ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا قبرستان جانے کے لیے
اور جب قبرستان پہنچا تو اپنے بیٹے کی قبر پہ خاتون کو دیکھا. اب ظاہر ہے انسان پہچان جاتا ہے کہ مثلا بیوی میری بیمار ہے, بیٹی میری ہے نہیں, یہ کون ہے. بس سوال کیا کہ آپ شاید غلط جگہ پہ آ گئی ہیں, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. تو خاتون جواب دیتی ہے جب سے تو میرے بیٹے کی مجلس میں تھے میں یہاں بیٹھی ہوں. بس یہ جان لیں کہ اگر کوئی مجلس منعقد کرتا ہے تو جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی خوشنودی کا سبب ہے, اور جس نے جناب سیدہ کو خوش کر دیا تو سمجھے خدا کی رضایت مل گئی, کیونکہ فاطمہ وہ ہستی ہے, اور فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور خدا فرماتا ہے قرآن میں والذین یؤذون اللہ ورسولہ, جس نے خدا کو اذیت دی رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت ہے خدا کی اور رسول کی. اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا, جس نے رسول کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. آپ جان لیں کہ فاطمہ وہ مظلومہ ہے کہ اس کی اولاد پہ اتنے ظلم ہوئے کہ فاطمہ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ کی مظلومیت کا, یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ کی اس محبت کا کہ جو آپ کو رسول اللہ سے تھی, اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کی اس محبت کا کہ جو رسول اللہ کو جناب فاطمہ سے تھی. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے بندگان خاص میں داخل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما, ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما, ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام علماء کرام, تمام مراجع الزام, تمام مومن و مومنات خصوصاً مومنین عراق کی حفاظت فرما, اور جتنے بھی مسلمان و مومنین ان زلزلوں میں پریشان ہیں اور مشکلات کا شکار ہوئے مخصوصاً افغانستان میں اور پاکستان میں اور انڈیا میں, ان کی حفاظت فرما, ان کو صبر جزیل عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلوات.